اس نے سوچا تھا کہ وہ ظالم ماضی کو 5 سال پیچھے چھوڑ آئی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کی محبت کو وہ اپنا مستقبل بنا رہی ہے، اس کا رشتہ اسی ظالم ماضی سے جڑا ہے، ایک ایسا رشتہ جو اس کی نئی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کی اہلیہ ماں بننے والی ہیں، آیان۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات اب تک اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آیان شاہ نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں وہ نازک وجود قیام پذیر تھا، جس پر آیان شاہ نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چھوٹے سے بستر پر بیٹھی آنیا سے سرد لہجے میں کہا۔ آنیا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے گمان تھا کہ اس بچے کی آمد سے یہ شخص اسے اپنی زندگی میں وہ مرتبہ دے دے گا جو اس کا حق تھا، لیکن یہ شخص تو اس بچے کو ہی ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا بچہ ہے آیان۔ کوئی اپنے بچے کو مارنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیان کے روبرو آئی اور ہر خوف و ڈر بھلائے چیخی۔ آیان شاہ اس کے چیخنے پر اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا گند تم میرے سر تھوپ رہی ہو۔ تمہیں اس بچے کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا آنیا۔ آیان شاہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے غرایا۔ آنیا کی بھیگی نگاہیں بے یقینی سے پھیل گئیں، آنسوؤں میں روانی در آئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ میرے کردار پر الزام مت لگائیں۔ اس کا کالر مٹھی میں جکڑے وہ آپے سے باہر ہوتے چیخی۔ اس کے کردار پر وار کیا گیا تھا، اس کا یوں بھپرنا بنتا بھی تھا۔ ایک نوکرانی کی کوکھ سے میں اپنی اولاد قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ حویلی کا وارث ایک نوکرانی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنا تم نے؟ آیان کی گرددار دھاڑ کمرے میں گونجی۔ آنیا کا وجود اس کی دھاڑ سنتے ہی کپ کپا اٹھا۔ نوکرانی؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ بیوی ہوں میں آپ کی۔ یہ شخص سچ میں ظالم تھا، جابر تھا۔ اس شخص سے رحم یا محبت کی امید رکھ کر آنیا نے خود کو دل کو ہی ٹھیس پہنچائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی اہمیت کو۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ تم بغیر نکاح کے راضی ہو جاتی تو مجھے یہ درد سر مول لینا نہیں پڑتا۔ اب تم اس بچے کو ختم کرو گی۔ میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اگر دنیا میں آ گیا تو حویلی میں کوہرام مچ جائے گا۔ آیان شاہ کی گرفت اس کے بالوں میں سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر اس شخص کے لفظوں کی بدولت ملے درد کو آنیا محسوس نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً بالوں میں اٹھتے درد کے سبب چیخ اٹھتی۔ میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ جو کرنا ہے آپ وہ کریں، بے شک مجھے مار کیوں نہ دیں، لیکن میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ آنیا سب کچھ کھو دینے کے عالم میں بہتی نگاہوں سے چیخی۔ آیان اس کی ایک ہی تکرار پر طیش میں پاگل ہوتے ہوئے اسے بستر پر دھکیل گیا۔ آنیا نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پلٹ کر آیان شاہ کو دیکھا جو اپنے تن سے اپنی قمیض جدا کرتے ہوئے اس پر حاوی ہو گیا۔ آج بتاؤں گا جان کیسے لی جاتی ہے۔ تمہارے ان لفظوں کی سزا میں تمہیں اچھی طرح دوں گا تاکہ آئندہ تم میرے فیصلے سے انکار نہ کر سکو۔ اس بچے کو ختم تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر حال میں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے صفاقی سے کہتے ہوئے وہ آنیا کی تمام آہوں اور فریادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی بے رحم قربت سے نوازتا چلا گیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی بدبختی پر آنسو بہا رہی تھی جب آیان شاہ نے اندر آ کر اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ دی۔ ہسپتال جا رہے ہیں ہم، یہ سب ختم کرنا ہے، آیان شاہ نے اسے اپنے روبرو کر کے سخت لہجے میں کہا۔ آنیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آنیا آیان شاہ کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ آنیا کی کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس کی تھوڑی اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ کر وہ دبے دبے انداز میں غرایا۔ آنیا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ دے دیں طلاق؟ نہیں ڈرتی میں اب آپ سے۔ کل آپ نے درندگی کی انتہا کی تھی۔ 2 ماہ سے آپ کے تمام مظالم چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں، اب مزید نہیں کروں گی۔ دے طلاق مجھے، دے۔ اولاد پر جب بات آ جائے نا تو عورت کے اندر غیب سے طاقت آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ نڈر ہو کر
بولی، طلاق چاہیے تمہیں؟ دیتا ہوں طلاق، میں آیان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ بلکہ ایک منٹ، طلاق تو میں تمہیں بہت پہلے دے چکا ہوں۔ آیان زہر خند مسکراہٹ سے اسے خود سے دور جھٹکتے ہوئے طنزی انداز میں بولا۔ آنیا ساکت ہو گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ نکاح کے دوسرے ہی دن، یاد کرو، تم نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے، لیکن تمہیں بتایا نہیں کیونکہ تب میرا دل نہیں بھرا تھا، پر اب بھر گیا ہے، اس لیے آزاد کرنا تھا تو کر دیا۔ لیکن اب بھی تمہیں اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ جو ساکت ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر سکتے میں آ گئی۔ اب کیوں؟ اب تو آزاد کر دیا نا تم نے مجھے، تو اب کیوں؟ وہ بے قابو ہوتے ہوئے چیخی۔ یہ شخص اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، یہ شخص فرعون بنا بیٹھا تھا۔ آیان طنزیہ مسکرایا۔ کیونکہ تم میرے لیے مصیبت بن سکتی ہو، کیا پتہ اس بچے کو مہرہ بنا کر میری حویلی آن پہنچو۔ تم تو میرے لیے محض چند دن کا سکون اور نشہ تھیں، پر تمہاری آنکھیں مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تم میری زندگی میں بیوی والا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی، پر افسوس میری منقوہہ حویلی میں موجود ہے۔ اب چلو، اسے حقیقت سے روشناس کرواتے ہوئے وہ اس کی کلائی جکڑے اسے بے دردی سے کھینچنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ اس کی گرفت میں جکڑی وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آہو فریاد بنگلے میں گونج رہی تھی، لیکن آیان بے حس بنا اسے اپنے ساتھ کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آنیا نے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا، پھر لاؤنج میں موجود میز پر رکھے گلدان کو اٹھاتے ہوئے اپنے بچاؤ کی خاطر آیان کے سر پر دے مارا۔ آیان اپنا سر تھامے پلٹا، اس کی گرفت ہلکی ہوئی۔ آنیا نے روتے ہوئے اس کے سر پر ایک اور وار کیا۔ خون اس کے سر سے بہتا ہوا اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ ضرب شدید تھی۔ آیان اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ آنیا نے بھیگی خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ باہر کھڑے گارڈ کو دیکھتے ہی وہ رکی۔ ایک دم اسے کچھ یاد آیا۔ واپس آ کر اس نے آیان کے وجود کو ٹٹولا، اس کا بٹوا نکالتے ہوئے اس میں سے پیسے لیے اور اپنے ہاتھ میں دبائے لاؤنج کے بائیں جانب موجود دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ دروازہ پچھلے لان میں کھلتا تھا۔ اپنے دوپٹے کو کمر پر باندھے وہ پچھلے لان میں آئی اور تھوڑی مشقت کے بعد دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بنا پلٹے وہ اس زندان سے بھاگتی چلی گئی، دور، بہت دور۔ وہ اس شخص کی پرچھائی تک خود پر اور اپنے بچے پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آیان شاہ حویلی کا بڑا سپوت تھا، جو شہر میں موجود خاندانی کاروبار سنبھالنے کی غرض سے حویلی سے زیادہ وقت شہر میں اپنے بنگلے پر گزارتا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ ایک عیاش پسند انسان تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھا۔ شائستہ اس کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے سبب اس نے اپنی سوتیلی بیٹی آنیا کو آیان کے بنگلے میں کام کرنے بھیج دیا تھا، اور یہیں سے آنیا کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی گڑیا نے اپنے حسن سے آیان کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ وہ اس کی قربت کا خواہش مند تھا۔ آنیا کو دیکھتے ہی وہ غلط ارادوں سے اس کے قریب گیا۔ جب آنیا نے نکاح کی پیشکش کی تو اسے یوں لگا کہ نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھ کر شاید یہ شخص اس کا سرپرست بننے کے بعد بدل جائے گا اور اسے اپنی محبت اور چاہت سے نوازے گا، سوتیلی ماں کے ظلم سے بچا لے گا۔ اسی آس میں اس نے نکاح کی پیشکش کی۔ آیان شاہ تو اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اسے اپنی زوجیت میں لے کر حاصل کر گیا، اور آنیا بھی یہ سوچتی رہی کہ شاید اس شخص کا دل بدل جائے گا، اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے دے گا۔ وہ اس پر اپنا آپ لوٹاتی چلی گئی، اس بات سے انجان کہ وہ نکاح کے اگلے ہی دن جن کاغذات پر دستخط لے چکا تھا وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ وہ 2 ماہ اس شخص کے ساتھ گزاری گئی وصل کی راتیں آیان کے ساتھ ساتھ اسے بھی گناہ کا مرتکب کر گئی تھیں۔ 2 ماہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزار کر اس نے آیان میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ وہ اسے ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا تھا۔ اپنی ماں بننے کی خبر سنتے ہی وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاید اب یہ شخص اولاد کی خاطر اسے اس کا مقام دے گا، لیکن یہاں بھی وہ غلط تھی۔ وہ عیاش پسند انسان کے نزدیک صرف ایک کھلونا تھی، جسے وہ تب کھیلتا جب اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اس شخص کو دل سے اپنا مجازی خدا مان بیٹھی تھی۔
جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا، وہ اب اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس کا سر اس شخص سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ 5 سال بعد سر، ایمرجنسی میں ایک بچہ آیا ہے، اس کے سر سے بہت تیزی سے خون بہ رہا ہے، جلدی چلے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ ازمیر فوراً چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے تیز قدموں سے ایمرجنسی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیسے لگی اسے یہ چوٹ؟ وہ 5 سالہ بچہ شدت سے روتا ہوا اپنے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ ازمیر نے اس بچے کی جانب دیکھتے ہوئے وہاں موجود ایک بزرگ عورت سے سرد لہجے میں دریافت کیا، صاحب کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گیا، حلیمہ اماں نے عریس کو دیکھتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ ازمیر نے جبڑے سختی سے بھینجے اور عزیر کا علاج شروع کیا۔ وہ انتہائی پیارا اور محبت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ عزیر رونا بھول کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، ایسے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں ہیں لڑکے۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پٹی کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حلیمہ اماں نم آنکھوں سے عزیر کی جانب دیکھ رہی تھیں، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ عزیر کو زخمی دیکھ کر جیسے تیسے اسے ہسپتال لے کر آئی تھیں۔ آپ اس کی والدہ ہیں؟ ازمیر نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی نانی ہوں۔ اس کی ماں تو کام پر گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی، حلیمہ اماں نے نیند میں جاتے عزیر کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ ازمیر نے ناگواری سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے انتہائی برا لگتا تھا جب مائیں بچوں کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ایک نسوانی بھیگی ہوئی آواز وارڈ میں گونجی۔ اماں کہاں ہے عزیر؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آنیہ چادر میں لپٹی وارڈ میں آتے ہی روتے ہوئے حلیمہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر بستر پر لیٹے عزیر پر پڑی، وہ ازمیر کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اسے تھام کر بری طرح چومنے لگی۔ ازمیر پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جبڑے سختی سے بھینجے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب اتنا ہی پیار ہے بچے سے تو اسے تنہا کیوں چھوڑا؟ سرد آواز میں چہرہ جھکائے وہ گویا ہوا۔ عزیر کو پیار کرتی آنیہ ساکت ہوئی اور اگلے ہی پل زخمی نیلی نگاہیں اٹھا کر اس نے ازمیر کی جانب دیکھا۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر دن بھر کام کرے۔ اسے ازمیر کی بات انتہائی ناگوار گزری تھی، اس لیے اس نے سخت لہجے میں حقیقت کا ایک پہلو بتا دیا۔ ازمیر نے اس کی بھیگی آواز سنتے ہی چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل ٹھٹک کر رہ گیا۔ نیلی نگاہیں جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا، سوتواں ناک، بھرے بھرے لب، سرخ و سفید رنگت اور تھوڑی کے گڑھے میں اس کا سیاہ چمکتا ہوا تل، اس کی سرخ مترم آنکھیں راز افشاں کر رہی تھیں کہ وہ کافی دیر سے روتی رہی ہے۔ رونے کے سبب اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حسن کی جیتی جاگتی مورت کا گمان ہو رہی تھی، جیسے کوئی حور آسمان سے اتر آئی ہو۔ آنیہ ازمیر کو اپنی جانب یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ کر اپنا چہرہ جھکا گئی اور عزیر کے پٹی باندھے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ گھر لے جا سکتے ہیں اسے؟ نم آواز میں نظریں جھکائے پوچھا۔ ہم لے جائیں؟ جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ نے روز ہسپتال آنا ہے۔ آنیہ کی آواز اسے ہوش کی وادیوں میں کھینچ لائی۔ ازمیر نے ہوش میں آتے ہوئے چونک کر کہا۔ پاس کھڑی نرس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زخم اتنا گہرا بھی نہیں تھا کہ روز ہسپتال آنا پڑے۔ پھر ازمیر نے جھوٹ کیوں کہا؟ ازمیر خود بھی بے خبر تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ آنیہ اس بات میں سر ہلاتی عزیر کو اپنی گود میں لیے ازمیر کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئی، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مسحور کن کر دینے والی خوشبو نے ازمیر کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ آنیہ کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تکتا رہا۔ صاحب جی، عورتوں کو شوق نہیں ہوتا گھر سے باہر نکل کر در در کی ٹھوکریں کھانے کا۔ اگر سر پر کسی مرد کا سایہ نہ ہو تو مجبوراً اپنی اور اپنے بچے کی کفالت کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنے ہی پڑتے ہیں۔ حلیمہ اماں بھی جیسے ازمیر کی بات پر غصے اور اشتعال سے بھر اٹھی تھیں، اس لیے اسے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے آنیہ کے پیچھے ہو لیں۔ ازمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حلیمہ اماں کی بات وہ سمجھ گیا تھا اور غصے میں کہی گئی بات یاد کر کے اس نے اپنے پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ اکثر بہت کچھ غلط بول جاتا تھا جس کا احساس اسے بعد میں ہوتا تھا۔ اب بھی اسے پیشمانی نے آن گھیرا تھا۔
تم نے تو آج ڈرا ہی دیا اپنی ماما کو بیٹا، کیوں دھیان نہیں رکھتے اپنا تم؟ گھر آتے ہی آنیا نے عزیر کی نیند سے بیدار ہوتے ہی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ماما میں تو کھیل رہا تھا بس، اور ان ڈاکٹر انکل نے کہا چھوٹی سی چوٹ ہے اور لڑکے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں، اب مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، تو آپ بھی مت روئیں۔ عزیر اپنی ماں کی آنکھوں میں رقص کرتی نمی دیکھتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ آنیا نے جواباً اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لبوں سے چوما۔ بالکل، لڑکے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر نہیں روتے، آنیا نے ہنستے ہوئے کہتے ہوئے اس کی ناک 2 انگلیوں سے پکڑ کر کھینچی۔ عزیر اس کے سینے سے لگ کے ہنسنے لگ گیا۔ میں تو کہتی ہوں تجھے اس کی حویلی جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی اولاد کو تو کیسے پال رہی ہے، اس نے تیرے ساتھ جو کیا وہ سب اس کے گھر والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ حلیمہ اماں اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ آنیا نے اپنے سینے سے لگے عزیر کو دیکھا جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جا کر کمرے میں چارپائی پر لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں، عزیر کا ماتھا چومتے ہوئے آنیا نے محبت سے کہا۔ عزیر اس بات میں سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں عزیر کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں نہیں چاہتی اس کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی سوال ابھرے جس کا جواب میرے پاس نہ ہو۔ آنیا نے اماں کی جانب دیکھتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا، ایک نہ ایک دن تو اسے سچائی کا پتہ چلے گا، تب کیا کرو گی بتاؤ؟ ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، کانچ کے کارخانے میں سارا دن ماری ماری پھرتی رہتی ہو اسے پالنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچی ہو وہ شخص خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اماں اس کے ہاتھوں کی بند مٹھیوں کو کھولتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ آنیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا کروں اماں؟ اس کی حویلی جا کر کہوں کہ اس شخص نے اپنی ہوس کے آگے گھٹنے ٹیکے، مجھے 2 ماہ اپنی قید میں رکھتے ہوئے میرے وجود سے اپنی ہوس مٹائی، اور اس کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار کی کہ وہ مجھے نکاح کے دوسرے ہی دن طلاق دے چکا ہے۔ اس نے اپنے ہی بچے کو مارنا چاہا، کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ امیر لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ تو چینٹیوں کے مترادف ہوتے ہیں ان کے نزدیک، جنہیں یہ پیروں سے مسل دیتے ہیں۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے نوالا بنا کر اپنے منہ میں رکھا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ ساری زندگی یوں بغیر مرد کے گزار دو گی؟ اماں غصے میں بولی۔ مرد ذات سے اب گھن آتی ہے، ایسا روپ دیکھ چکی ہوں میں مرد ذات کا کہ اب بھروسہ کرنا ممکن نہیں، اور ویسے بھی کون اپنائے گا مجھے، ایک ایسی لڑکی کو اماں جو 2 ماہ ایک انسان کی قید میں رہی، اس کے بچے کی ماں ہو۔ تلخ بھرا لہجہ تھا اس کا، نوالا حلق میں اٹکا یا آنسوؤں کا گولا تھا جسے نگلتے ہوئے وہ پانی ایک ہی سانس میں اپنے سینے میں اتار کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں نے اسے جاتے دیکھ کر ایک نظر پلیٹ پر ڈالی جہاں کھانا جوں کندوں پڑا تھا۔ محض ایک نوالا اس نے کھایا تھا، نہ جانے کیا بنے گا، میرے رب اس کی زندگی سنوار دے، اس کے لیے کوئی ہمراہی بھیج دے۔ اماں اپنی نم آنکھیں رگڑتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ کر رب سے فریاد کرنے لگیں۔ ازمیر اپنے آفس میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر زخمی نیلی نمکین پانی سے بھری آنکھیں رقص کر رہی تھیں۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر دن بھر کام کرے۔ مدھم بھیگی بھرائی حقیقت سے روشناس کرواتی آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا اس سے ہوئی اس چھوٹی سی ملاقات کا، لیکن وہ نظریں، وہ آواز اس کی سماعت اور نظروں سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کی سوچ آنیا سے شروع ہوتے ہوئے اس پر ہی ختم ہو رہی تھی، اور یہ سب اس کی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا، جبکہ کچھ دنوں پہلے ہی تو وہ بیرون ملک سے اپنی ڈاکٹری مکمل کر کے پاکستان آیا تھا۔ کیا پتا تھا یہاں آتے ہی ایک لڑکی اس کے ذہن و سوچ پر سوار ہو جائے گی۔ سر، کل والا مریض عزیر اپنی والدہ آنیا کی ہمراہ آیا ہے، نرس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ صبح سے 5-6 بار وہ پوچھ چکا تھا، کیا نام بتایا آپ نے بچے اور اس کی ماں کا؟ ازمیر فوراً سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ نرس اس کی بے تابی پر مسکرائی۔ ہسپتال کا سب سے خوش شکل اور ہنسمکھ ڈاکٹر تھا وہ، اور اس کی یہ بے چینی سب کو مزہ دے رہی تھی۔ بچے کا نام عزیر اور ماں کا نام آنیا، نرس مسکراتے ہوئے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ ازمیر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، قدم آگے بڑھائے،
ایک دم اپنا فون اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے بال سیٹ کیے، اپنی جیب میں میز کی دراز سے چاکلیٹ نکال کر ڈالی اور سیٹی کی دھن بجاتا ہوا وہ کیبن سے باہر نکل کر وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ وارڈ میں آتے اس نے ایک بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے عزیر کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ آنیہ جو عزیر کے ساتھ کھڑی تھی اس کی حرکت پر منہ بنا گئی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی بچے کے بال خراب کرے۔ بے تاسو چہرہ، سپاٹ نگاہیں اور سیاہ چادر کے حالے میں اس کا چاند کی مانند دمکتا چہرہ ازمیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر گیا۔ جلدی اس کی پٹی کر دیں، ہمیں جانا ہے۔ آنیہ ازمیر کی نظروں سے خائف ہوئی، عجیب سے لہجے میں بولی۔ ازمیر ہوش میں آتا فوراً اپنی نظریں پھیر گیا، اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عزیر کی پٹی اتارتے ہوئے ازمیر نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام عزیر ہے۔ عزیر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامے جواب دیا۔ آنیہ کی نگاہیں اس کے زخم کو دیکھ کر پھر نم ہوئیں۔ اور آپ کی ماما کا؟ ازمیر نے سوال کیا تو وہ جو نم نگاہیں لیے عزیر کو محبت سے دیکھ رہی تھی ازمیر کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے صرف معلومات کے لیے پوچھا تھا۔ ازمیر آنیہ کے یوں گھورنے پر تیزی سے وضاحت پیش کرنے لگا۔ آنیہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ آنیہ نام ہے ماما کا، عزیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اچھا نام ہے۔ یہ لو تمہاری چاکلیٹ، آج تم روئے نہیں اس لیے یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے اس نے عزیر کو تھمائی۔ معذرت پر ہم یہ نہیں لے سکتے، شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں۔ آنیہ نے عزیر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے ہوئے ازمیر کو واپس دی۔ تب ازمیر کی نظر اس کی زخمی ہتھیلیوں پر پڑی۔ وہ چاکلیٹ ایک طرف رکھتا اس کی کلائیاں بغیر تکلیف دیے جکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ سفید ہتھیلیوں پر چھالے اور کٹس کے نشانات دیکھتے ہی ازمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسے لگے آپ کو؟ ازمیر کی جرأت پر آنیہ ساکت ہوئی، اسے دیکھ رہی تھی کس قدر حق سے وہ اس کی کلائیاں جکڑ کر وہاں کھڑا تھا اور اب اسے ان زخموں کی بابت پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنیہ شدید طیش میں آتے ہوئے اپنی کلائیاں آزاد کرانے کی کوشش کرتے چیخی۔ بدتمیزی نہیں ہے یہ، آپ کی ہتھیلیوں پر زخم ہے، ان کا علاج کرنا ہوگا ورنہ یہ بھرنے کے بجائے بگڑ جائیں گے۔ ازمیر نے اس کی کلائیوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈاکٹر، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ آنیہ مضطرب سی ہوئی۔ لینا دینا ہے مس آنیہ، میں ڈاکٹر ہوں اور زخموں پر مرہم رکھنا میرا ہی پیشہ ہے۔ یہاں بیٹھیں آپ۔ پھر نرس کو آواز دی، نرس مرہم پٹی کا سامان لاؤ۔ ازمیر کے لہجے میں سختی در آئی۔ سخت حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آنیہ کی کلائیاں جکڑے اسے عزیر کے پاس بٹھا دیا۔ آنیہ تو حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کسی انجان کا حکمیہ لہجہ، اس کا لمس اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ ازمیر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے نرس کی مرہم پٹی کا سامان لانے پر اس میں سے دوائی نکالتے ماتھے پر بل لیے اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ سے نرمی سے پکڑے، اس کی پشت پر ہتھیلی پر سخت زخموں پر مرہم لگا رہا تھا اور آنیہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ عزیر، تم کیوں اپنی ماما کا خیال نہیں رکھتے؟ دیکھو ان کے ہاتھوں پر کتنی چوٹ آئی ہے۔ اس کی ہتھیلیوں پر مرہم لگاتے ہوئے وہ عزیر سے مخاطب ہوا جو ایک دم اپنی ماں کے سینے سے آ لگا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ماما کو ڈاکٹر کے پاس چلیں، یہ نہیں جاتی، پہلے اتنے زخم نہیں تھے۔ ماما روز کارخانے جاتی ہیں اور جب آتی ہیں تو ان کی چوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انکل، عزیر اپنی سمجھ کے مطابق اسے بتا گیا۔ ازمیر نے جبڑے سختی سے بھینچے، نظریں اٹھائیں اور آنیہ کی جانب دیکھا جو نیلی حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے؟ ازمیر کل حلیمہ اماں کی بات سے یہی اندازہ لگا سکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا، کہیں دل کی بدلتی حالت اس قدر نہ بدل جائے کہ واپسی کے لیے قدم بڑھانا مشکل ہو جائے، اس لیے پہلے ہی جان لینا چاہتا تھا کہ اگر وہ کسی کی امانت ہے تو اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو ڈانٹ کر قابو کر لے۔ یہ ذاتی سوال ہے ڈاکٹر، کیا ایسے سوال پوچھنا بھی آپ کے فرض میں شامل ہے؟ آنیہ کی نیلی آنکھوں سے حیرت جاتی رہی۔ وہاں اب اشتعال نے اپنی جگہ لے لی۔ ازمیر اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات محسوس کرتے ہوئے اس کی کلائیاں آزاد کر گیا۔ یہ فرض میں نہیں شامل، لیکن قدم آگے بڑھانے سے پہلے پوچھ لینا ضروری تھا۔
اگر کسی کی امانت ہے تو الٹے قدم لوٹ جاؤں گا، اور اگر نہیں تو تمام دوریاں مٹاتے ہوئے آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ دل میں چھپے الفاظ زبان پر آ گئے۔ کل سے جو بے قراری نے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا وہ جھٹ سے دور ہو گئی۔ وہ بے نام احساس اس کے لبوں سے ادا ہوتے ہی اپنا نام منتخب کر گیا۔ وہ جو طیش اور اشتعال سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقین ہوئی، اتنی نادان تو نہیں تھی جو ان لفظوں کے پس منظر کو سمجھ نہ پاتی۔ وہ بستر سے یوں اٹھی جیسے اس نے کرنٹ کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اور نظریں بھی، اوچھے قسم کے ڈاکٹر ہیں آپ۔ عزیر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے، اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اوباش کا لقب دیتے تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ عزیر کی ماما گھر کا پتہ دے دیں، رشتہ لے کے آنا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی جب ازمیر کی چیختی ہوئی آواز اسے اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ آنیا پل بھر کے لیے رکی۔ پاگل نفسیاتی انسان، اگلے ہی پل دانت پیستے ہوئے کہتی۔ وہ ازمیر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ازمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی جانب شریر نگاہوں سے دیکھتی نرس ماریا کو دیکھ کر بتی سی دکھائی۔ یہ سب کیا تھا؟ نرس ماریا عمر میں اس سے بڑی تھیں۔ اس کے پاس آ کر اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے استفسار کرنے لگیں۔ پہلی نظر کی محبت، یہی تو ہوا ہے ماریا ڈارلنگ، کتابوں والا پیار ہوا ہے، پہلی نظر کا پیار، پہلا پیار۔ لفظوں میں گنگناتے ہوئے کہتے ہوئے وہ نرس ماریا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھمانے لگا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ ہر روز ہسپتال میں آنیا کا انتظار کرتا، آس پاس کے علاقوں میں گھومتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن سب ناکام۔ پہلی نظر کی محبت اس نے محض کتابوں میں پڑھی تھی، اور اکثر وہ محبت کی باتیں سن کر ہنس دیا کرتا تھا۔ اب خود پر گزری تو پتہ لگ رہا تھا کہ یک طرفہ محبت کسی قدر بے چین کر دیتی ہے انسان کو۔ شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اس دن آنیا کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کے گھر کا پتہ لازمی معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ آج اس کی رات کی شفٹ تھی، تقریباً 12 بج چکے تھے، اور اب وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ انہی سوچوں میں محو تھا جب اسے سنسان سڑک پر ایک وجود پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ازمیر نے بروقت بریک لگائی، ورنہ وہ نازک وجود اس کی گاڑی کے آگے آ کر زخمی ہو جاتا، جبکہ وہ نازک وجود گاڑی سے بچنے کی خاطر خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ گیا تھا۔ ازمیر اپنی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا۔ کون ہیں آپ؟ رات کے اس پر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مردانہ تفکر آمیز آواز سن کر اس وجود نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ازمیر کی جانب دیکھا۔ آنیا؟ ازمیر بے یقین ہوا۔ جسے در در ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے یہاں آدھی رات کو وقت کے اندھیرے میں ڈوبی سنسان جگہ پر ملی۔ ازمیر نے اس کا سرتا پیر جائزہ لیا، اس کی پھٹی آستین، اس کے بال، اس کا پھٹا ہونٹ اور رخسار پر چھپے انگلیوں کے نشانات ایک کہانی بیان کر رہے تھے۔ اسے سمجھتے ہی ازمیر نے جبڑے بھینچ لیے۔ اوئے لڑکی ادھر آ! اپنے عقب سے آتی بھاری مردانہ آواز سنتے ہی آنیا نے ازمیر کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے بچا لو، وہ مجھے نوچ کھائیں گے، پلیز ڈاکٹر۔ آنیا اس کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے اس سے فریاد کرنے لگی۔ ازمیر نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کا بکھرا سراپا دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنی پشت کے پیچھے چھپا گیا۔ سانسیں اشتعال کے سبب دھونکنے کی مانی چل رہی تھیں، اور خون آشام نگاہوں سے اپنے آگے آتے نوجوانوں کو دیکھا جن کی ہوس اور غلاظت بھری نگاہیں آنیا کی جانب مرکوز تھیں۔ آنیا خوف سے کپ کپاتے ہوئے ازمیر کے عقب میں بالکل چھپ سی گئی۔ لڑکے، یہاں سے چلے جاؤ اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ آدمی ازمیر کی جانب بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں غرایا۔ لے جاؤ، آگے اگر لے کر جا سکتے ہو تو۔ ازمیر کندھے اچکا کر کہتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ آنیا نے بے یقینی سے ازمیر کو دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ڈاکٹر اسے بچا لیں گے، لیکن وہ تو ایک طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو پلیز، مجھے جانے دو۔ اس آدمی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر آنیا بھیگی آواز میں ملتجی نگاہوں سے بولی تھی۔ اس کی التجا کا کوئی اثر نہ تھا۔ پلیز تم مجھے بچا لو، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، تم جو بولو گے وہی کروں گی، پلیز بچا لو۔ اس آدمی کو رکتے نہ دیکھ آنیا اب ازمیر کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑے منت کرنے لگی تھی۔
ازمیر اسپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا آنیا کو چھونے کی غرض سے، اس سے پہلے کہ وہ آنیا کو چھوتا۔ ازمیر تیر کی سی تیزی سے اس کے آگے ڈھال بن کر آتے ہوئے اس شخص کا بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ کر مروڑ چکا تھا۔ آنیا جو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، چیخوں کی آواز سنتے ہی آنکھیں کھولتے ہوئے دوبارہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ وہ کسی ماہر کی طرح ان آدمیوں پر حاوی ہوتے ان پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اسے ہاتھ لگائے گا، میں تیرے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ ازمیر چیختا ہوا اس شخص کا مڑا ہوا ہاتھ مزید توڑتے ہوئے بولا، پھر آنیا کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں غرایا، کس نے مارا تھا تھپڑ تمہیں؟ آنیا جو کچھ پل پہلے اپنی عزت کے چھن جانے کے خوف کے سبب لرز رہی تھی، اب اس کے بدن میں ازمیر کا جنونی روپ دیکھتے ہوئے کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے دوسرے شخص کی جانب اشارہ کیا جو زمین پر لیٹا کرا رہا تھا۔ ازمیر اس بے جان ہوئے شخص کو آزاد کرتے ہوئے دوسرے شخص پر ٹوٹ پڑا۔ آنیا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ دونوں آدمی نیم بے جان ہو گئے۔ ازمیر ان دونوں کے نیم بے جان وجود پر ٹھوکریں مارتے ہوئے آنیا کی جانب بڑھا، جو اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کی دہشت سے خوفزدہ ہوتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا گئی۔ ابھی اس نے قدم ہی بڑھایا تھا پیچھے کہ اسے رکنا پڑا۔ پیچھے گاڑی تھی، وہ مزید دور نہیں جا سکتی تھی۔ ازمیر اس کے نزدیک آتے ہی اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اپنے گرد حصار میں لیتے ہوئے گاڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔ آنیا بے ساختہ سکڑتے ہوئے گاڑی کے بونٹ سے جا لگی۔ وہ جتنی دوری بنا رہی تھی، ازمیر اتنا ہی فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے نزدیک آ گیا۔ دونوں کی دہکتی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو یہاں؟ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ مجھے انہوں نے کارخانے میں بلایا تھا، انہیں کچھ ڈبے نہیں مل رہے تھے، آ کر انہیں دے دو۔ آنیا کے اوپر خوف اس قدر طاری تھا کہ وہ کسی طوطے کی مانند اسے جواب دے گئی۔ ازمیر کی سرخ نگاہوں نے اس کے سانس خشک کر دی تھی۔ ازمیر نے لب سختی سے بھینچے۔ اس کے جواب کو سنتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی شریانیں اشتعال کے باعث پھٹ جائیں گی۔ اس نے تمہیں بلایا اور تم منہ اٹھا کر چلی بھی گئی۔ ایک بچے کی ماں ہو، اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی نا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی بلا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے ضبط کھوتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ آنیا خوفزدہ ہوتے ہوئے شدت سے رو پڑی اور اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ازمیر اس کے یوں خوفزدہ ہونے پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر اس کا لرزتا بدن دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر نہیں جاتی تو نوکری سے نکال دیتے، ان پڑھ ہوں اور کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی بتائی۔ خدا کے لیے آنیا، ایک نوکری کی خاطر تم اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھی تھیں۔ پہلے ہی اس کا دماغ گرم تھا، اوپر سے آنیا کی باتیں اسے اور اشتعال دلا رہی تھیں۔ آنیا کے بازو تھامتے ہوئے اسے اپنے مد مقابل کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نوکری چلی جاتی تو کیا کھلاتی اپنے بچے کو؟ بھوکا مارتی کیا؟ آنیا اس کے جھنجھوڑنے پر ضبط کھوتے ہوئے چیخی۔ ازمیر نے خاموش سرد نگاہوں سے اسے گھورا، پھر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی گاڑی کی جانب لاتے ہوئے اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھا گیا۔ نہ اب کوئی بھوک سے مرے گا اور نہ ہی اب تم اپنی عزت یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی خاطر داؤ پر لگاؤ گی، سرد لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آتے ہی تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آنیا جن حالات سے گزر چکی تھی وہ اعصاب شکن تھے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے باہر کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ آنیا کے بتائے گئے گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے وہ آنیا کی ہمراہ گاڑی سے باہر نکلا۔ دروازہ کھلتے ہی حلیمہ اماں کو دیکھتے ہی آنیا ان سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حلیمہ اماں جو آنیا کے کام سے آنے کے بعد پھر جانے اور تادیر واپس نہ لوٹنے پر پریشان تھیں، اس کا یوں بکھرا سراپا اور سامنے ازمیر کو دیکھتے ہی ان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ازمیر نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کرتے ہوئے حلیمہ اماں کو دیکھا۔ اماں، انہیں لے کر جائیں کمرے میں، سنبھالیں انہیں اور تیار کریں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ازمیر نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ حلیمہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، دل میں غلط فہمی نے بھی جگہ بنائی۔
کہ کہیں آنیہ کا یہ حال ازمیر تو نہیں کیا۔ ازمیر ان کی نظروں سے ہی ان کی غلط فہمی بھانپ گیا۔ میں نے انہیں بچایا ہے، جہاں کام کرتی تھیں وہاں کے کچھ مرد ان کے ساتھ۔ جملہ اس نے مکمل نہیں کیا۔ اس میں اتنا ضبط نہیں تھا کہ ان مردوں کی غلیظ نظریں یاد کرتے ہوئے اس کی رگ رگ میں اشتعال بڑھتا چلا جائے۔ مٹھیاں بھینچے اس نے حلیمہ اماں اور ان کے سینے سے لگی آنیہ کو دیکھا، جس کے رونے میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ حلیمہ اماں غلط فہمی دور ہو جانے پر پرسکون ہوتی آنیہ کی پشت تھپکنے لگیں۔ آپ جائیں، انہیں سنبھالیں، صبح ہونے میں کچھ ہی وقت بچا ہے۔ میں قاضی کو لے آؤں گا اور انہیں اپنا نام دوں گا۔ ازمیر نے اپنی بات دہرائی۔ آنیہ نے حلیمہ بیگم کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، سنا آپ نے، نہیں کروں گی۔ ازمیر کو اپنی جانب سر نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ چیخی۔ حلیمہ بیگم کو ازمیر کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کی پختگی نظر آئی۔ انہوں نے آنیہ کو سمجھایا، بیٹا ایسا نہیں کہتے، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ ازمیر نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، جانتے ہی کیا ہیں آپ میرے بارے میں، میرا شوہر۔ آنیہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی جب ازمیر نے اس کی بات کاٹی۔ آپ کا شوہر نہیں ہے، اس بات سے میں واقف ہوں۔ یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ، اور مجھے آپ کے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ازمیر اس کی بات کاٹتا درستی سے کرتے ہوئے گویا ہوا۔ آنیہ نے مٹھیاں بھینچ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں سے چھلکتے پیغام کو پڑھتے ہوئے آنیہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی کہہ لیں، میں نہیں کروں گی شادی آپ سے، کسی صورت، سمجھے آپ؟ دوبارہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی میں، نہیں ہے بھروسہ مجھے کسی مرد پر، حزیانی انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ازمیر اس کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حلیمہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے سب جاننا ہے اماں، آنیہ کے بارے میں۔ اماں کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے لیے تخت پر بیٹھیں اور اسے سب بتاتی چلی گئیں۔ میں اس شخص کا نام نہیں جانتی، نہ ہی اس نے کبھی بتایا۔ کراچی جانے والی ٹرین میں وہ مجھے ملی، تب سے میرے ساتھ ہے۔ مجھ بوڑھی کا کوئی تھا نہیں، اس لیے اسے رکھ لیا۔ سارا دن شیشے کے کارخانے میں کام کر کے وہ ہم دونوں کو پالتی ہے۔ اب تم بتاؤ بیٹا، اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ کیسے مرد ذات پر بھروسہ کرے؟ حلیمہ اماں سارا ماجرا بتاتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ازمیر کی آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی نے تہ بنائی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے جبڑے سختی سے کسے آنیہ پر ہوئے ظلم کو سنتا چلا گیا۔ پہلو میں موجود دل پھٹنے کے قریب تھا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے بات کر لوں اماں۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو مرد خود سے جڑی عورت کی تکلیف اس کے آنسوں کی وجہ بنے، وہ مرد مرد ہی نہیں ہوتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ بیٹا۔ حلیمہ اماں کو اس کے جذبات سچے لگے۔ اگر یہ شخص اس دکھوں کی ماری لڑکی کو خوشیوں کی جانب واپس لا سکتا ہے تو انہیں قبول تھا۔ ازمیر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بغیر آہٹ کے کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ آنیہ جو عزیر کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی، اسے اندر آتا دیکھ کر اپنے آنسوں تیزی سے صاف کر گئی۔ ازمیر اسے روتا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ آگے بڑھ کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی کر لے مجھ سے، لہجے میں التجا، محبت، جانے کیا کچھ تھا۔ آنیہ نے ہچکی بھرتے ہوئے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں اس کے سچے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ میرا ماضی، آنیہ نے کہنا چاہا جب وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ ماضی ماضی ہوتا ہے، گزرا ہوا وقت، اس سے سیکھ حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسے روگ نہیں بنا لینا چاہیے، ایسا روگ جو آپ کے حال اور مستقبل کو کھا جائے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، یقین نہیں کر پاؤں گی، آنیہ نے بے بسی سے کہا۔ اسے تو ہسپتال کی ملاقات کے بعد لگا تھا کہ شاید وہ کوئی اوباش انسان ہے جس نے کچھ پل کے لیے اس سے شاید مذاق کیا تھا، لیکن یہ شخص، اس کے لفظ، اس کی آنکھیں ان جذبوں کی عکاسی کر رہے تھے جو ہر ایک کی چاہت ہوتے ہیں۔ یقین کر کے دیکھ لیں، اگر ایک بار ہاتھ تھام لے، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں گرنے نہیں دوں گا، ان آنکھوں میں آنسو نہیں لانے دوں گا، کوئی غم پاس نہیں آئے گا، خوشیاں ہی خوشیاں چاروں جانب ہوں گی۔ ازمیر نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے جو پھر بہہ نکلے تھے۔
میرا بچہ، آنیا نے عزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا بچہ، آپ میری، آپ کے وجود کا حصہ میرا، ازمیر نے کہتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ امید بھری نظروں سے اس نے اسے دیکھا۔ آنیا اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو کچھ پل خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما گئی۔ یقین کیا ہے ٹوٹنے مت دینا۔ مر جاؤں گی اس بار، آنیا کے کہنے پر ازمیر نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ مرتا مر جاؤں گا، یقین نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوا۔ آنیا بھیگی نگاہوں سمیت ہنس دی۔ ازمیر بھی مسکرایا۔ اگلے چند گھنٹوں میں وہ ازمیر کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش حلیمہ بیگم تھیں۔ آنیا کو آباد دیکھتے جیسے ان کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ کیا آپ کے گھر والے مجھے اپنا لیں گے؟ ازمیر کے ساتھ گاڑی میں سوار آنیا نے کسی خواب کے زیر اثر سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ ازمیر کی گود میں عزیر بیٹھا راہ میں آنے والے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ازمیر نے نظروں کا رخ آنیا کی جانب کیا، جو سرخ لباس میں لبوں پر ہلکا سا مسی رنگ لیے لگائے بالوں کو کھلا چھوڑے پورے حق سے اس کے پہلو میں براجمان تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے لیے کھڑا ہونا آتا ہے، اسے اس کا مقام دلوانا آتا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ مضبوطی سے بولا۔ آنیا آسودگی سے مسکرا دی۔ فجر کے وقت ان کا نکاح ہوا تھا۔ صبح ہی وہ حلیمہ بیگم سے اجازت لیتے ہوئے حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ حلیمہ بیگم کو ساتھ لے جانا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ نئی منزل کی جانب گامزن تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے ہر فرد کو متوجہ کیا اور سب نے ہنسی خوشی اس کے سلام کا جواب دیا۔